خوش آمدید، ویلکم بیک. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حکیم شان نذیر صاحب، اور بیماریوں سے پہلے بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کیا کرنی چاہیے اس سیگمنٹ میں وہ ہمیں بتاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے. السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. جی شکر بھی اللہ کا کیا شکر. بلو آپ بلو کیسے؟ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ آپ. جی ہاں. اور بلو کلر جو ہے نا، اس کو دیکھ کر بندہ خود بھی تازگی محسوس کرتا ہے. ایک گرین اور ایک بلو. ہاں. اچھا، گرین سے تو مجھے ذاتی طور پہ بہت ہی محبت ہے. ایک تو پاکستان کے پرچم کا رنگ گرین ہے، اور دوسرا سبز گنبد شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر انگور گرین. انگور کی. اور گرین جو ہے نا سبزہ، تو گرین کو تو پسند کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ہمارے حکیم صاحب پہ آج بلو کلر بہت سوٹ کر رہا ہے. ارے اور یہ بہت خود شکریہ. ویسے بھی تر و تازہ ہی رہتے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب یہ اسٹوڈیو میں آتے ہیں تب سے لے کے جانے تک کتنے تر و تازہ رہتے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں بیک اسٹیج، لیکن ویسے آپ کے سامنے بھی خوشگوار موڈ میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، آمین. اہل خانہ کو بھی خوش رکھے. رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ہماری دعا ہے آپ کے لیے. آمین. بخار اور کمزوری یہ بہت ہی عام ہے. اچھا، کمزوری تو بالکل بندہ نیند نہ کرے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ایک دو وقت کا کھانا نہ کھائے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، موسم ذرا خراب ہوا کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ڈپریشن اور ٹینشن ہے تو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کبھی چلنے کی عادت نہیں، آج زیادہ چل لیا گاڑی خراب ہو گئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تو کمزوری تو بہت ہی عام سا فیکٹر ہے. ساتھ جو بخار ہے حکیم صاحب، وہ بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے. سب سے پہلے تو بتائیں کہ بخار ہوتا کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور بخار نہ ہو آپ کا ٹمپریچر جسم کا بہتر رہے، متوازن رہے، اس کے لیے کیا احتیاط کریں؟ دیکھیں، سب سے مین چیز جو ہے پانی کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. صاف. ہاں، پانی صاف پئیں. اور پانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی جس طرح جو لائن کا آتا ہے، بعض لوگ اسے مینرل کرتے ہیں. آپ اسے صاف کر لیں، چھان لیں. چھاننے کے بعد آپ اسے 15 منٹ جو ہے اسٹیل کے برتن پہ گرم کر لیں. اچھا. اچھی طرح 1 2 3 جوش دے کے اتار لیں، اور پھر چھان کے بوٹلز میں بھر لیں اور اسے فریج میں رکھ لیں. یہ ایک بہترین صاف پانی ہوگا. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، جب بیکٹیریا چلا جاتا ہے معدے میں سے آپ کی پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کو بخار. آپ دیکھتے ہیں ابھی تو میں ٹھیک تھا، تھوڑی دیر میں مجھے بخار شروع ہو گیا، سردی لگنے لگ گئی. ہاں. اب اس کی مین چیز یہ ہے کہ آپ نے فل سلیپ پہنا کریں. صحیح. آپ کو مچھر کاٹ لیتا ہے، کوئی بھی بیکٹیریا کہیں سے بھی آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو بخار ہونا شروع ہوتا ہے. اور موسمی وائرل جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ موسمی بخار ہوتے ہیں جس میں سردی گرمی کا، ملیریا، ٹائیفائڈ کا، یہ ایک الگ الگ بخار ہے. اور عام طور پہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ شام ہوتی ہے کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا، اور باڈی پہ ہیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب تھرمامیٹر میں چیک کرتے ہیں تو بخار نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو ہڈیوں کا بخار ہوتا ہے، جو کہ جسے چور بخار کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ نے 1 انچ کا ٹکڑا، جیسے کسی بھی قسم کا بخار اس کو ختم کرنا ہو، 1 انچ کا ٹکڑا گلو کی لکڑی لیں، آدھی چائے والی چمچ اجوائن، انہیں 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں. کہوا بن گیا. 1 کپ صبح، 1 کپ شام پئیں. دن میں 2 بار، 2 یا 3 دن پی لیں. صحیح. اور عام طور پہ اگر بعض لوگوں کو شام کے ٹائم پہ اکثر بخار ہو جاتا ہے تو وہ 6 7 دن استعمال کریں، 1 ٹائم روزانہ. اس سے نجات مل جائے گی جو بار بار آپ کو اچھا، ٹمپریچر ہو رہا ہے. کمزوری اور بخار کا آپس میں بھی کوئی ربط ہے؟ دیکھیں، بیماری کے بعد ویسے ہی کمزوری ہوتی ہے، صحیح. چاہے وہ بخار ہو یا ہر قسم کی بیماری ہو. اس کے جب ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کی کمزوری فیل زیادہ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ فروٹس کا استعمال کریں، کھانا پینا بر وقت کریں آپ. صحیح. اور یہ جو باہر کی چیزیں ہیں اس کو اوائڈ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے انگور کا بتایا، آج کل تو سیزن نہیں ہے، لیکن آپ کو اس وقت کنو مل رہا ہے، مالٹا مل رہا ہے، آپ وہ کھائیے. آپ چیکو مل رہا ہے، آپ وہ کھائیے. آپ تو جو موسم کے حساب سے فروٹ مل رہے ہیں آپ وہ کھائیے. اچھا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ فروٹ کو بہت زیادہ ٹھنڈا کرنے سے بھی بخار ہوتا ہے؟ نہیں، بخار ٹھنڈا کرنے سے نہیں ہوتا. اچھا. دیکھیں، بیکٹیریا ہے. اب آپ کے فریج میں اگر کچھ جرمز موجود ہیں وہ فروٹ کے ساتھ لگ کے آ جاتے ہیں تو الگ ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تربوز یا خربوزہ وہ کاٹتے ہیں، مارکیٹ میں کاٹتے ہیں، آدھا پیس خرید کے لے آتے ہیں، آدھا وہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہاں. جو آپ آدھا پیس گھر پہ لے کر آ رہے ہیں وہ سارے رستے میں اس کے ساتھ جراثیم لگ رہے ہیں. ہاں، کاروان ساتھ آ رہا ہے. آ رہا ہے وہ. اور بعض لوگ اسے کاٹ کے فریج میں رکھ دیتے ہیں کہ جی ہم دوسرے دن کھائیں گے. تو وہ بھی ایک غلط طریقہ ہے.
صحیح آپ اتنا فروٹ رکھیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. صحیح. یا تو آپ لے کر آئیں چھوٹا پیس لے کر آئیں لیکن ثابت لے کر آئیں, گھر پہ کاٹیں, وہ ختم کر لیں, اس کو رکھیے نہیں گھر کے لیے کل کے لیے رکھیں گے, نہیں غلط ہے یہ آپ بیماریاں اپنے گھر پہ لے کر آ رہے ہیں. اتنے کا وہ تربوز نہیں ہوگا یا خربوزہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو ٹھیک ہونے میں خرچہ آ جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ جو جوس ہم گھر میں بناتے ہیں, ہاں. کبھی کبھی ہی گھر میں بنتا ہے, زیادہ تر تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سستی کرتے ہیں تو باہر سے ہی جوس لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ سے جوس پیا اور میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. تو جوس آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, گھر میں ہی بنانا چاہیے؟ اگر باہر بنائے تو کیا ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں میں نے اس لیے ایک چیز کا ورڈ استعمال کیا, ایک تو صفائی, دوسرا یہ ہے کہ فل سلیپ پہنیں. آج کل ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, مچھر بہت زیادہ ہیں, اور جراثیم تو ویسے ہی چل رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیوریج کا نظام بھی, سارے روڈ بھی خراب ہو رہے ہیں. ہاں. آپ نے دیکھا ہوگا, تو بیماریاں بتا کے نہیں آتی ہیں اور نظر بھی نہیں آتی ہیں. اب وہ اڑ کے کہاں سے آ رہی ہے آپ کو نہیں پتہ چل رہا. صحیح. تو یہ ایک احتیاط کیجیے, آپ گھر پہ جوس بنائیں. ظاہری بات ہے آپ پھل کو بھی 2-3 بار دھوئیں گے, باہر جو ہے صرف جان چھڑا لیا, پانی میں ایسے ایسے کر لیا اور کاٹ کے آپ لوگوں کو جوس بنا کے دے دیا. صحیح. اچھا آپ بخار ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ کیسے پتہ چلے کہ چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا جسم ویسے ہی تپ رہا ہے یا روم کے ٹیمپریچر کی وجہ سے تپ رہا ہے یا بخار ہے؟ دیکھیں بخار میں یہ ہے کہ بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اچھا. سب سے پہلے تو یہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, طبیعت نڈھال ہوتی ہے, نیند زیادہ آ رہی ہے, اور اگر ہاتھ لگاؤ تو بخار فیل ہو رہا ہے, تو ٹمپریچر کے ذریعے بھی آپ, تھرمامیٹر کے ذریعے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جیسے 8 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, وقت ضائع کیے بغیر اپنے قریبی ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیا کریں, بلکہ ہر 3 مہینے بعد ان کا چیک اپ ضرور کروا لیا کریں تاکہ کوئی بھی کمپلیکیشنز ہوں اس کا حل نکال سکیں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہی خسرے سے بخار سے ریلیٹڈ خسرہ آ رہا ہے, چیچک آ رہا ہے, یہ باہر کے موسم میں زیادہ نکلتا ہے. اچھا. تو اس لیے خاص طور پہ بچوں پہ اس پہ بھی نظر رکھیں آپ کہ اگر ان کی طبیعت میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز آتی ہیں یا کسی کے یہاں بھی خسرے کی پرابلم ہو رہی ہے تو اس سے تھوڑا فاصلہ رکھیں کیونکہ یہ دوسروں کو جلدی لگتی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو خود لگتا ہے آئینے کے سامنے کہ میں کچھ کمزور ہو رہا ہوں, یا کوئی کہتا ہے یار تجھے 15-20 دن پہلے دیکھا تھا تو ذرا بہتر لگ رہے تھے, آج تھوڑے سے کمزور لگ رہے ہو, یعنی گال پچک گئے ہیں یا اسکن لٹک گئی ہے یا کندھے کمزور ہو گئے ہیں. آپ کے خیال سے اس طرح لگنا کسی کا, یہ بنیادی طور پر اس کے کوزز کیا ہو سکتے ہیں کمزور لگنا؟ دیکھیں اگر بچے کی کہیں گے تو وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے. صحیح. بڑوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کمزوری فیل کرتے ہیں, چہرہ اترا ہوا ہے, چہرہ پیلا پیلا لگ رہا ہے, تو آپ نے گاجر اور سیب اور چقندر یہ 3 چیزوں کو ملا کے اس کا جوس نکال لیں اور وہ جوس 1 گلاس روزانہ پیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آپ کو کمزوری فیل نہیں ہوگی. ایک ہوتی ہے جیسے چھوٹے بچے ہیں, 3 سال سے لے کے 7 سال کے بچے, 10 سال تک کے بچے, وہ آپ کو کبھی کمزور نظر آتے ہیں, کبھی تکڑے نظر آتے ہیں, کبھی گورے نظر آتے ہیں, کبھی کالے نظر آتے ہیں, تو وہ ہائٹ نکال رہے ہوتے ہیں. ہاں. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں, لیکن پھر بھی اگر دل میں وہم آ رہا ہے, شک آ رہا ہے, تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیں. ضرور دکھا. اچھا دوسرا یہ بتائیں, آدھی رات کو, جی ہاں, آدھی رات کو بہت سے لوگوں کو اچانک لگتا ہے کہ میرا جسم تپ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ صبح ٹھیک ہوتے ہیں وہ؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بہت زیادہ دالوں کا استعمال کیا ہے یا مرغن چیزیں کھائی ہیں تو وہ باڈی کو ہیٹ کرتی ہے. بعض لوگوں کو سینے پہ بلغم کی شکایت رہتی ہے. اگر آپ کو بلغم کی شکایت رہتی ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سینہ جو ہے وہ جھکڑتا ہے اور پسینے کی زیادہ محسوس ہوتا ہے, پسینہ آ رہا ہوتا ہے, آپ کو گرمی زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اس چیز کو نظر میں رکھیں. اگر آپ دیکھیں کہ بلغم ریشہ اور گلا خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو بخار ہو رہا ہے تو پھر آپ نے ریمیڈی تھوڑی چینج کرنی. آپ نے لینا ہے بنفشہ کے پتے 1 چمچ, ٹھیک ہے, خاک سیر آدھی چمچ, ٹھیک. 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں. کہوا بن گیا. 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں, 2 دن پی لیں, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. کیا بات ہے. اچھا یہ جو ابھی حکیم صاحب نے بتایا نا کہ مچھر آج کل زیادہ ہیں اور مچھر جو ہے نا ان کے کاٹنے سے بھی ڈینگی وغیرہ ہو سکتا ہے اور بخار وغیرہ ہو سکتا ہے, تو اس کو آپ کو مچھر نہ کاٹے اس کے لیے احتیاط یہ لازم ہے کہ کپڑے پورے پہنیں. کپڑے پورے. تو سمجھ لیں کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ کپڑے آدھے نہیں پہنتے, تو ہماری بچیاں بھی جو یہ کر رہی ہیں نا سلیو لیس, اس سے یہ اچھی بات نہیں. ایک تو شرم و حیا کا بھی معاملہ ہے, دوسرا مچھر کاٹ سکتا ہے. اور جو بچے آج کل نکلے ہوئے نا بنیان پہن کے گھوم رہے ہیں, بنیان پہن کے گھوم رہے ہیں. اچھا فیملی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں, آپ دیکھیں نکریں اور شارٹ اور بنیان یہ پہن کے بہن کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹی کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ماں کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے.
اور اگر مچھر کاٹتا ہے پھر بولتے ہیں ارے کپڑے پورے پہن لو. تو مچھر کے ڈر سے کپڑے پورے پہن رہے ہو, شریعت کے ڈر سے نہیں پہن رہے ہو. تو شریعت نے ہر چیز کے لیے جو تاکید کی ہے یا کسی بھی چیز کے لیے تاکید کی ہے اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہے. کپڑے پورے پہننے سے بھی آپ بہت سے مصیبتوں سے, مشکلات سے اور بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا پارک میں واک کر رہے ہوتے ہیں, ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ہریالی زیادہ ہوگی ہاں وہاں پہ مچھر زیادہ آئیں گے. تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہاف سلپ پہنے ہوئے ہیں, آپ کانوں پہ کچھ لگایا ہوا ہے, میوزک سن رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, واک کرتے جا رہے ہیں. اب وہ مچھر بھی کاٹ رہا ہے ان کو. پھر جب گھر پر آتے ہیں کہتے ہیں سردی لگ رہی ہے, بخار ہو گیا, کمبل ڈال دیتے ہیں. تو پلیز اس سردی سے بچنے کے لیے آپ فل سلپ پہنیں. کپڑے اگر وہاں ڈھانپ لیتے نا اپنے جسم کو تو گھر آ کے کمبل سے نہیں ڈھانپنے کی ضرورت پڑتی. اچھا ادھر تو گانے سن رہے ہیں اور جب واپس آئے تو دیکھا جسم پہ اتنے بڑے بڑے جو نا گنبد بنے ہوئے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.